اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت سے پہلے 10 بڑی علامات ظاہر ہوں گی، جس میں سے دجال کا ظاہر ہونا سب سے بڑی علامت ہے۔ دجال کا فتنہ ابتدائے دنیا سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک سب سے بڑا فتنہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کو فرمایا ہے کہ دجال کا فتنہ بہت ہی خطرناک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دجال کا فتنہ اتنا خطرناک ہوگا جو کہ نہ تو ابھی آیا ہے اور نہ ہی آئے گا، جو کہ مسلمانوں کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں ہے۔ دجال یہودی نسل اور جھوٹا شخص ہوگا۔ وہ جب دنیا میں نمودار ہوگا تو پہل تو اپنے آپ کو بڑا نیکوکار ظاہر کرے گا اور یہودیوں کا مسیحا بنے گا۔ جب اس کو معلوم پڑ جائے گا کہ بہت سارے لوگ اس کے پیروکار ہو گئے ہیں تو وہ اپنے آپ کو خدا کہے گا۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطبہ دیتے ہوئے دجال کے بارے میں بیان کیا۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب کی دنیا پیدا کی ہے اب تک دجال سے بڑا فتنہ پیدا نہیں کیا۔ سب رسولوں اور پیغمبروں نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنہ سے خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ میں آخر الزمان ہوں، میں آخری نبی ہوں، اس لیے دجال میری امت میں آئے گا۔ اگر دجال میری زندگی میں نمودار ہوتا تو میں اس کا مقابلہ کرتا اور اپنی امت کو اس بڑے فتنہ سے آزاد کروا دیتا، پر دجال میرے وصال کرنے کے بعد نمودار ہوگا، اس لیے ہر شخص کو اپنے نفس کی طرف سے اپنا خیال کرنا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال شام اور عراق کے درمیانی حصے سے نمودار ہوگا، اپنے ارد گرد کے ملکوں میں فساد پھیلائے گا۔ اے ایمان والو، میں دجال کی چند نشانیاں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دجال پہل تو بڑا نیکوکار ہوگا، پھر اپنے آپ کو خدا کہے گا، جبکہ خدا تو مرنے کے بعد ہی دکھائی دے گا۔ زندگی میں ہم خدا کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ دجال ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، ہمارا رب ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ دجال کے ماتھے پر کفر لکھا ہوگا جو کہ ہر شخص صاف اس کو پڑھ لے گا۔ دجال دنیاوی طور پر بہت امیر ہوگا، وہ جس زمین سے گزرے گا اس کو حکم دے گا کہ اپنے اندر سے خزانے نکال، تو زمین فوراً اپنے اندر سے خزانے نکال دے گی۔ یہ جنت اور دوزخ کو ساتھ لے کر پھرے گا۔ دراصل یہ الٹ ہوگا، جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی۔ دجال جس بندے کو دوزخ میں ڈالے گا تو اس کی دوزخ کی آگ اس کے لیے جنت بن جائے گی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے۔ دجال کی دوزخ بندے کے لیے ایسا باغ ظاہر ہوگی جیسے کہ آگ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ روایات کے مطابق اس کا ایک اور فتنہ بہت خطرناک ہوگا کہ وہ بندوں کو 2 حصوں میں کاٹ دے گا اور کہے گا کہ میں اس کو دوبارہ زندہ کر کے دکھاتا ہوں، تم پھر بھی مجھے خدا نہ مانو گے۔ اللہ تعالیٰ دجال کا فتنہ اس طرح پورا کرے گا کہ اس بندہ کو حکم دے گا کہ زندہ ہوگا، وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے گا۔ جب وہ بندہ زندہ ہوگا تو دجال اس سے کہے گا کہ بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ بندہ کہے گا میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، تو کافر ہے اور رب کائنات کا دشمن ہے۔ بندہ کہے گا میرے خدا کی قسم، مجھے اب سچ مچ میں یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے۔ دجال کا ایک فتنہ یہ بھی بتایا گیا کہ دجال آسمان کو حکم دے گا کہ آسمان سے بارش برسا اور زمین کو حکم دے گا کہ تو اپنے اندر سبزہ ہوگا۔ آسمان اور زمین اس کے حکم کی فوری تعمیل کریں گے۔ اس دن جانور سبزہ کھا کھا کر اتنے موٹے ہو جائیں گے اور ان کے تن دودھ سے بھر جائیں گے۔ دجال مکہ اور مدینہ کے علاوہ دنیا کے ہر کونے کونے میں فتنہ برپا کرے گا۔ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی بڑی کوشش کرے گا پر اسے فرشتے روک لیں گے، اس کو اندر داخل نہیں ہونے دیں گے، وہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل پڑے گا۔ دجال کے فتنہ میں زیادہ تر عورتیں ہی گرفتار ہوں گی۔ دجال یہودی نسل ہوگا اور یہودی عورتیں دجال کی پیروکار نظر آئیں گی۔
پڑھی لکھی یہودی عورتیں دجال کے فتنے میں آ جائیں گی اور دجال سے بدکاری کرنے کے لیے ایک دوسرے سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گی۔ وہ دجال سے بدکاری کی خاطر ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ مختلف احادیث میں دجال کا حلیہ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ دجال چھوٹے قد کا اور ایک آنکھ سے اندھا ہوگا اور دوسری آنکھ ایسی ہوگی جیسے انگور کا دانہ ابھرا ہوتا ہے، وہ آنکھ خون سے بھری ہوگی۔ دجال کا سینہ چوڑا اور کوبا ہوگا، اس کے ماتھے پر کفر لکھا ہوگا جو کہ ہر بندہ بآسانی پڑھ لے گا۔ اس کی شکل و صورت دیکھ کر زیادہ تر عورتیں فدا ہوں گی۔ یہ گدھے پر سوار ہو کر شام اور عراق کے درمیان سے نمودار ہوگا۔ دجال اپنے آپ کو ایک نبی کہے گا، اس کا گزر اصفہان سے ہوگا۔ یہاں اس کے ساتھ یہودیوں کے بہت زیادہ تعداد موجود ہوگی۔ وہ پوری دنیا میں فساد پیدا کر کے لوگوں سے اپنے آپ کو خدا کہلائے گا۔ یہ اپنے پاس ایک آگ رکھے گا جو دوزخ کہلائے گی اور باغ رکھے گا جس کو وہ جنت کہے گا۔ وہ جس کو چاہے گا جنت میں ڈال دے گا اور جس کو چاہے گا جہنم میں ڈال دے گا۔ وہ دراصل جس کو جنت کہے گا وہ جہنم ہوگی اور جس کو جہنم تصور کرے گا وہ جنت ہوگی۔ وہ زیادہ تر مسلمانوں کو اپنی جہنم میں ڈال کر سزا دینے کی کوشش کرے گا، پر اللہ کے ہاں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دجال جس کو چاہے گا کھانے پینے کے لیے چیزیں دے گا۔ دجال کے نمودار ہونے سے 2 سال پہلے ہی قحط پڑ جائے گا اور تیسرے سال دجال کا ظہور ہوگا۔ دنیا کے ہر خزانے اس کے کہنا مانیں گے۔ وہ لوگوں سے کہے گا کہ میں تمہارے آباء و اجداد کو زندہ کر دیتا ہوں، پھر تو تم مجھے خدا مانو گے۔ یہی کچھ کرتا ہوا وہ بہت سے ملکوں سے گزرتا ہوا یمن کے علاقے میں پہنچ جائے گا۔ یمن کے بہت سے لوگ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وہاں سے واپسی پر وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ مکہ مکرمہ میں اس کو فرشتے داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں 3 زلزلے آئیں گے۔ لوگ مکہ مکرمہ سے ان زلزلوں سے اپنی جان بچانے کے لیے باہر کو بھاگیں گے اور دجال ان کو نگل جائے گا۔ مدینہ سے دجال شام جانے کی تیاری کرے گا۔ اس کے جانے سے پہلے ہی امام مہدی وہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ امام مہدی دجال سے جنگ کے لیے تیاری کر رہا ہوگا اور نماز کا وقت ہو جائے گا۔ امام مہدی نماز کی امامت کروانے کے لیے امامت کی جگہ پر جائے گا تو اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملیں گے۔ اسی جنگ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو بیت المقدس کے قریب قتل کر دیں گے اور اس کی لاش کو ایک دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دجالی فتنوں سے بچائے رکھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔